الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وآصحابہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وآصحابہ یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے روح کو تڑپا دے محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے ہم بھٹکے ہوئے آنکھوں کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر میں پھر وہ ساتھ سہارا دے اس شہر کے خوگر کو پھر وہ ساتھ سہارا دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کو دوبارہ وہ زندہ تمنا عطا فرما صلاح الدین ایوبی والی، محمد بن قاسم والی، طارق بن زیاد والی، سیدنا صدیق اکبر والی، عثمان غنی والی، مولا علی والی، حضرت عمر فاروق والی۔ لیکن وہ زندہ تمنا آج قوم یہ سمجھ چکی ہے کہ شاید زندہ تمنا عمران خان کی غلامی میں پیدا ہوگی۔ لوگوں کے دل و دماغ میں شاید یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ زندہ تمنا اور جو روح تڑپے گی قلب کے اندر جو گرمی پیدا ہوگی شاید وہ نواز شریف کے نعرے لگانے سے پیدا ہوگی۔ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر انگریز نے ایسا بٹھا دیا ہے غلامی دل و دماغ کے اندر کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اگر ہم زرداری کے نعرے لگائیں گے تو شاید رسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں آئے گی۔ اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی۔ کہتے ہیں اگر حضرت خواجہ فرید الدین عطار بھی ہوں جی امام فخر الدین رازی بھی ہوں جتنے بھی بزرگ ہوں وہ جتنی مرضی عبادت کر لیں جب تک رسول اللہ کی وفاداری میں نہیں ہے اس وقت تو کوئی بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت جنید بھی حضور کی وجہ سے ہیں، بایزید بستامی بھی حضور کی وجہ سے ہیں۔ یہ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن نے پوچھا ہم نے قیامت تک جس کو بھی ماننا ہے نا معیار صرف ایک ہی ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ جس کو بھی ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے وہ جیسا بھی ہے۔ حلیہ ہماری شرط نہیں ہے کہ پگڑی بڑی ساری ہو، جبہ بڑا سارا ہو، داڑھی بڑی رکھی ہوئی ہو، تسبیح بڑی پکڑی ہوئی ہو، اس کے حضور کا وفادار جیسا بھی ہو، پگڑی بھی نہ ہو، ٹوپی بھی نہ ہو جی اس نے جبہ بھی نہ پہنا ہوا ہو، پینٹ پہنی ہوئی ہو لیکن وفادار ان کا ہو ہم اس کی بھی جوتی چومنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وفادار ان کا ہو کہ دنیا دار کمینے وڈیرے سردار لوگوں کو اور تو ہمارے اندر کوئی بات ملتی نہیں ہے۔ لبیک والے نہ چور، لبیک والوں نے نہ ڈکیٹی ماری، لبیک والوں نے کسی غریب پر ظلم بھی نہیں کیا، الحمدللہ لبیک والے نے کسی غریب کی زمین پر قبضہ بھی نہیں کیا، کسی کا مال بھی قذف نہیں کیا، کسی غدار ملک کے ساتھ ہمارا تعلق بھی نہیں، غدار بھی نہیں، غداروں کے ساتھ تعلق بھی نہیں، نہ ہی لبیک والوں نے اور کچھ کیا، نہ ملک کا پیسہ کھایا، نہ بینک لوٹے، نہ IMF کے سامنے جا کر جھکے، نہ امریکہ کے آگے لبیک والے جھکے، نہ کسی اور کے آگے جھکے۔ جرم کیا ہے؟ آج آ کر لوگوں کو اور بات نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں ہے، ساڑھے قیادت پاک صاف، نہ ساڑھے اندر چوری ڈکیٹی زنا شراب کچھ بھی نہیں۔ آج اگر مولوی لوگوں نے درد کیا ہو مولوی سیاست کر رہے ہیں، دین کیڑی سیاست آگے، دین میں کہاں سے سیاست ہے؟ یہ دیکھو جی یہ مسجد میں بیٹھ کر سیاسی بات کرتے ہیں، یہ آپ جمعے بھی پڑھاتے ہیں سیاسی، تو آپ جی جنازے میں بھی سیاست، فاتحہ پر بھی سیاست، کلخانی پر بھی سیاست۔ بتاؤ MNA جنازہ پڑھنے کیوں آتا ہے؟ MNA جنازہ پڑھنے کیوں آتا ہے؟
بڑے افسوس کی بات ہے. انہوں تسی بلوا کے وہ جنازے تے بھی آوے ووٹ دی خاطر تے جڑا مولوی توڑے پہ. حالانکہ یہ جو ایم این اے ہے اگر شرعی لحاظ سے دیکھیں نا، مسلمان ہیں آپ اور میں، تو ہمارا حق سب سے پہلے ہے کہ شریعت کو دیکھیں. شرعی اعتبار سے جو مسجد کا امام ہے وہ چھوٹا امام ہے. امامت صغرا، مسجد کا جو امام ہے اس کو کہتے ہیں امامت صغرا، چھوٹی امامت. امامت کبریٰ ہے قوم کی امامت، قوم کا رہنما. چھوٹا امام اگر منبر پر بیٹھ کر کہے کہ یار ان ظالم جابر حکمرانوں سے جانچ چھڑواؤ، اوپر محمد عربی کا دین بٹھاؤ، چھوٹا امام آپ کا جی مردے کو نہلوائے بھی صحیح، غسل بھی دے، کفن بھی پہنائے، خوشبو بھی لگائے، اگر وہ اس کے لیے قرآن بھی پڑھے، جنازہ بھی پڑھائے، آپ اس کے منہ کے اوپر مٹی ڈال کر گھر چلے جاؤ. پھر چھوٹا امام کھڑا ہو کر اذان بھی دے. چھوٹے کے فرض ہیں تے بڑے دے کوئی فرض نہیں ہے. تواڈے علاقے دا کدی ایم این اے آیا غسل دین؟ انہوں پتہ ہی نہیں ہونا. جڑے لوگ باتیں کرتے ہیں نا، آئندہ کے بعد جو کہنا کہ جناب مولوی جی دین میں سیاست کہاں سے آ گئی، اس نے کہنا ہے جناب پہلی گل یہ ہے کہ میں نے دسو استنجے دا سنت طریقہ کی ہے. گرمیوں میں استنجا کیسے کرتے ہیں جی، سردیوں میں کیسے کرتے ہیں، مرد کیسے کرتے ہیں، انگلیاں کیسے مرد رکھتے ہیں، عورتوں کا طریقہ کیا ہے. جدو چپ کر جائیں انہوں نے کہا پتر دھونا تینوں آندہ نہیں تے گلاں تو ساڑھے نال کر دیں. نہیں، ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ تکلیف والی باتیں ہیں. جن کو منہ دھونے کا پتہ نہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر ہمیں دین سمجھاتے ہیں. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. قیامت تک حضور کا ہر فرمان چمکتا رہے گا. بخاری کی حدیث ہے. اور جو حضور کا فرمان نہ مانے وہ کون ہے؟ جیڑا رسول اللہ دا فرمان نہ مننے. کلمہ حضور دا پڑھ دے نا تسی کہ ہور دا کلمہ امام نے تے نہیں پڑھیا ہویا، حضور دا پڑھیا نا. جیڑا حضور دا فرمان نہ مننے کون ہے؟ پکے ہو نا. بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ دے راوی ہیں. آپ فرمانن کہ میرے آقا و مولا نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے نبی جڑے سن سارے سیاست دان سن. نبی سیاست دان سن تے نبیاں دے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں نا. نبیاں دے وارث تے علماء ہیں نا. حضور نے فرمایا اگر او سیاست کر دے رہتے میری امت دے علماء بھی کرن گے. تے اگر اسی کہیے کہنے جناب مولوی صاحب تہاڈی گل ٹھیک ہے کرنی چاہیے، دین دی گل بھی ہوئے سب کچھ ہوئے، لیکن گل یہ ہے کہ یہ تے گندی سیاست ہے. یہ دن توڑا کہ میں کہ باقی حقیقت ہے اسی کہنے گندی سیاست ہے، لیکن یہ جڑی سیاست ہے نا گندی ہے، نمرود علی ہے، ساڑی ابراہیم علیہ السلام علی ہے. اے جڑی گندی سیاست ہے، اے جڑی ہے فرعون علی ہے، ساڑی موسیٰ علیہ السلام علی ہے. اے گندی سیاست ابو جہل علی ہے، ساڑی محمد عربی علی ہے. اے گندی سیاست جڑی ہے یزید علی ہے، ساڑی امام حسین علی ہے. اے گندی سیاست اکبر بادشاہ علی ہے، ساڑی امام ربانی مجدد الفسانی علی ہے. اے جڑی گندی سیاست ہے کسی دے بلے علی ہے، کسی دے شیر علی ہے، کسی دے تیر علی ہے، کاف علی ہے، گدڑ علی ہے، لومڑ علی ہے. ساڑی خادم حسین رضوی علی سیاست ہے. رضوی تیران. اور جدو چند سورج نہیں ہوئے گا ادن بھی رضوی ہوئے گا. ہاں انشاءاللہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. گل انج ہے کہ تسی دسو پوری تقریر دے وچ میں کسی حکومتی بندے دی گل ہی نہ کرا، کسی بھی حکومت نہ ایم این اے دی کرا نہ ایم پی اے دی کرا، حکومت دی گل ہی نہ ہوئے، نہ بلے دی ہوئے، نہ شیر دی ہوئے، نہ تیر دی ہوئے، نہ کاف دی ہوئے، نہ گدڑ دی، نہ لومڑ، کسی دی بھی حکومتی بندے دی حکومت دا لفظ نہ استعمال نہ کرا. لوگ کوئی کہے گا کہ مولوی سیاسی سی، کوئی کہے گا کہ شاہ صاحب نے سیاسی تقریر کی تھی. مطلب حکومت دا لفظ استعمال کر لئیے، حکومت دے خلاف گل کر دئیے. لوگ کی کہنے کی ہے اس نے کہنے. قرآن پڑھ دے ہو ماشاءاللہ، پڑھ دے ہو سارے. قرآن دے وچ فرعون دا ذکر ہے، آیا ہے نمرود دا. قرآن دے وچ فرعون دی حکومت دا ذکر بھی آیا ہے، نمرود دی حکومت دا. پھر قرآن پڑھنا بھی چھڑ دے ہو. قرآن بھی حکومتاں دے گلاں کر دے، سیاسی ہے. اگر حکومتاں دے خلاف گل کرنا سیاست ہے تو قرآن نمرود دی حکومت دے خلاف گل کر دے. اگر حکومت دے خلاف گل کرنا سیاست ہے تو قرآن نمرود دی حکومت دے خلاف گل کر دے. اگر حکومت دے خلاف گل کرنا سیاست ہے تو قرآن نے ہر ظالم دے ظلم کرنے والی حکومت دے خلاف گل کی ہے. اور قیامت تک ہر ولا تحسبن اللہ غافلا عنہم ظالمہ دی گل رب نے قرآن کی ہے. رب نے نہیں کیا کہ سیاست ہے ہی گندی، حکومت کرنی نہیں چاہیے دی. رب نے کیا حکومتہ دو طرح دیا ہیں، ایک ابراہیم دی، ایک نمرود دی، ایک موسیٰ علیہ السلام دی، ایک فرعون دی. تے چنگی کی دی ہے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دی. تے اسی کر رہے ہیں انہاں دے رستے دے کھڑے ہو کے. ساڈا انہاں نال بڑھدا ہی نہیں ہے، ساڈے مد مقابل ہی نہیں ہیں. جنہاں نو
دسو جی میں عالم بھی ہوں پگڑی بھی پائی ہے حافظ بھی کہلواما عالم بھی کہلواما سید بھی ہوں نعرے اس بندے دے لاما جنہوں خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا میں جاہلا عالم عمران خانوں تے خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا تھا پھر میں او دے نعرے لاما نواز شریف کہنا مرزائی میرے بہن بھائی ہیں گل یہ ہے کہ یار ساڑھے اندر مسلمانیت کدھر گئی اقبال میں نہیں کیا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان یہ امن تے پیار محبت علی تے گل ہی نہیں ہے رب نے جڑے علامہ اقبال نے رب دے نا لین رب دے اے نا ہی بڑی حیبت تے جلال علین قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہووے مومن قرآن دے نعرے عمران دے لاندہ ہووے مومن قرآن دے نعرے نواز شریف دے ہووے مومن قرآن دے زرداری ڈاکو دے نعرے لاندہ ہووے جنہوں نے مندروں دے افتتاح کیتے ہیں سندھ دے وچ مندر دے پتاں دے کے جا کے پوجا کیتی ہے انہوں نے مسلمانیت ساڑھے اندر رہی نہیں ساڑھے علامہ اقبال ہے نہیں کیا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو مسلمانان یہ گلنا بھی ہیں ساڑھے اندر میرے آقا و مولا نے مسجد نبی دے منبر تے بیٹھ کے حکومت نہیں کی تھی ابو بکر صدیق نے کیتی ہے عمر فاروق نے کیتی ہے حضرت عمر دے دورے بھی مہنگائی ہوئی سی ہون بھی ہوئی ہے نا تے اس دورے نہیں ہوئی سی حضرت عمر دے دورے گھی مہنگا ہو گیا جو تو گھیو مہنگا ہویا تے خبر حضرت عمر تک پہنچی پتہ لگیا کہ جڑا گھی ہے نا غریب تک پہنچ نہیں رہا بھی مہنگا جو اتنا ہے ہون غریب کتوں لوے جی میں ہون غریب کتوں لوے 600 آئل کتوں لوے آپ نے کی کیتا آپ نے فرمایا آج دو بعد عمر گھی نہیں کھائے گا جدو تک غریب تک نہیں پہنچے گا قسم چک دیتی فرمایا میں گھی نہیں کھانا جدو تک ہر غریب تک گھی نہیں پہنچتا عمر نہیں کھائے گا کھانا چھاڑ دیتا عرصہ گزرے آتے آپ دے پیٹ درد شروع ہو گئے آوازاں آن شروع ہو گئے گڑ گڑ دیں گھی نہیں ملے دے پیٹی جو آوازاں ایک دن 2 دن 3 دن جدو آواز زیادہ ہونی آپ نے اپنے پیٹ مخاطب کر کے کہا اے جنہ رونا ہے رول ہے گھی ادو ملے گا جو غریب تک پہنچے گا ایسا مسلمانہ دے حکمران دسو نہ قوم کو حضرت عمر فاروق دے دور دے وچ دریا سکیا تے آپ نے کی فرمایا اسی دریا نہیں چلان دے وزیر جنگلات کرے گا مولویوں دے سیاست نال کم ہی نہیں ہے بندے ایسا نہ آپ کول کہ حضور دریائے نیل سکیا ہے وہ نہیں چلتا وہ کہندا ہے کوڑی دیو تے پھر چلاں گا آپ نے فرمایا بناب اسی مولوی لوگاں ممبر تے بیٹھ کے دین اللہ رسول دے دین دی گل کردے ہاں سانوں نہیں پتہ کہ دریا کیویں چلائی دین اے تے سیاسی مسئلہ ہے اے کوئی وزیر جنگلات کول جاؤ او مسئلہ حل کرے گا جڑا وزیر ہوئے گا جنگلات دا اسی کیوں کریے یہی فرمایا اتے محمد عربی دے غلام بیٹھے ہوئے نا پھر دریاواں نال گلاں بھی ہو جانے اقبال ایویں نہیں کیا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر خدا اگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر ایویں نہ نہیں پیدا ہونے وہ محمد عربی دے غلامی پیدا ہونے حضرت عمر فاروق نے دریا نو خط لکھا ہوئے اللہ دے حکم نہ چلدا ہے رب دے بندہ عمر تینوں حکم دیتا ہے چل اگر رب دے حکم دے بغیر چلدا ہے رکے رات دو بعد نہیں چلنا جدو خط پہنچا دریائے نیل ایسا چلے اج تک نہیں رکیا چل رہے اتے حضور دے غلام میں سکے دریا چل جاویں انہاں سمے کمی نہیں ہونے چلے ہوئے سک جانا ایویں نا سب پاکستان دی ساری کاشتکاری تباہ ہو گئی ہے تسی جاؤ جتھے بیچارے سارے کسان پریشان ہیں کھاد ہی نہیں 10-13 ہزار دی کھاد دی بوری ہو گئی اور ڈی اے پی دی بوری ہو گئی 3000 تو انہیں دے کھاد کر دیتی ہے ہر بندہ ہر طبقہ انہاں تو پریشان ہے لیکن لگے ہیں اسی دو حضور تک حضور دی غلامی نہیں ہوئے گے پاکستان کدی بھی ترقی نہیں کرے گا پاکستان ادو ترقی کرے گا جو دین مصطفیٰ آئے گا او دے واسطے تسی تے میں محنت کرنی ہے رسول اللہ دے دین واسطے محنت کرنی ہے گھر گھر جا کے پیغام دینا ہے اپنی ماما بیٹیاں نو بھی دسنا ہے رب نے سانو نشان کیڑا دیتا ہے آخری گل کیڑا نشان دیتا ہے کیڑی کریں کنڈے والی ٹنگن والی کہتے دور وفادہ منگی آسوں عشق نبی اچ رنگی آسوں جائیں پترو چونچاں کیتی نال کرین دے ٹنگی آسوں انشاءاللہ رب سانو نشان ہی کرین دیتا ہے جنہیں کوئی ادھر ادھر دی گل کیتی تے ٹنگنا تے سانو ایسی شریف ضرور ہاں لیکن اے نہ کوئی سمجھے کہ سانو پتہ نہیں سانو ہر چیز دا پتہ ہے ہر ظالم دا ہاتھ روکنا آنا ہے ہاں کسی دے پیچھے عمران نوازہ زرداری کھڑے تے ساڑھے پیچھے امام الانبیاء کھڑے